عزیز طلباء کا یہ مختصر سا پروگرام مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم حکم کی حیثیت سے یہاں تشریف لانے والے ہمارے رفیق اور عزیز حضرت مولانا محمد عمران صاحب قاسمی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے تاثرات پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، حمدا یلیق بجلالہ وعظیم سلطانہ، حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدہ، واصلی واسلم علی النبی الکریم الذي اوتي جوامع الكلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ انجمن اصلاح البیان کے اس سالانہ تقابلی انعامی پروگرام میں شرکت میرے لیے باعث عز و شرف ہے۔ میں اراکین دارالعلوم العربیہ الاسلامیہ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس عظیم الشان اس پروگرام کے اندر مدعو کیا اور یہ شرف بخشا۔ عزیز طلباء، آج ہم جس تقابلی پروگرام کے اندر اور جس عظیم محفل اور مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک تقریری اور نعتیہ پروگرام ہے۔ ان انجمنوں کا کیا مقصد ہے؟ ہم ہر جمعرات کو یا ہر ادارے کے اندر انجمن کا ایک نظم ہوتا ہے، ایک ٹائم اور ایک دن مقرر ہوتا ہے۔ اس دن انجمن کی جاتی ہے، بچوں کو تیاری کرائی جاتی ہے۔ ان انجمنوں کا کیا مقصد ہے؟ کیوں کرائی جاتی ہے؟ ان کا مقصد ہے بچوں کے اندر جو صلاحیتیں چھپی ہوئی ہے، آپ کے اندر جو جوہر چھپے ہوئے ہیں، آپ کے اندر جو صلاحیتیں پنہا ہے، ان کو اسٹیج پر لا کر اور ان کو اجاگر کر کے امت کے سامنے پیش کرنا۔ دنیا کے اندر آپ نے بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے سیاستداں اور بڑے بڑے علماء اکرام کے نام سنے ہیں۔ جب آپ تاریخ کی ورق گردانی کریں گے، جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر گزرے ہیں یا جتنے بھی عظیم الشان لوگ گزرے ہیں، یہ خطابت کے اندر اعلیٰ مقام رکھتے تھے اور خطابت کے اندر بڑا اونچا مقام رکھتے تھے، بڑا ملکہ رکھتے تھے۔ ہر موقع پر کس موقع پر کون سی بات کرنی ہے اور کیسے اپنے سامعین کو اجاگر کرنا ہے اور کیسے اپنے سامعین کو اٹھانا ہے اور کس جگہ پر ان کو استعمال کرنا ہے، اس کا وہ گر جانتے تھے۔ اس لیے وہ لیڈر بنے، اس لیے وہ قائد بنے، لوگوں نے ان کو تسلیم کیا اور ان کے پیچھے لاکھوں کی تعداد میں لوگ کھڑے رہتے تھے۔ اگر تم بھی کچھ بننا چاہتے ہو، تم بھی اگر دنیا میں کچھ کر کے جانا چاہتے ہو، دنیا میں اگر اپنا نام روشن کرنا چاہتے ہو، اپنے اساتذہ کا نام کرنا چاہتے ہو، اپنے ادارے کا نام روشن کرنا چاہتے ہو،
اپنے ضلع کا نام روشن کرنا چاہتے ہو، اپنے صوبے کا نام روشن کرنا چاہتے ہو، تو آج تمہارے سامنے وقت ہے، یہ اسٹیج ہے، یہ محفلیں ہیں، یہ مجلسیں ہیں، یہ انجمنیں ہیں، ان میں مشق کر کے، اپنی جھجک کو ختم کر کے، اپنے آپ کو بہترین مقرر بنا کر، اپنے آپ کو شاندار خطیب بنا کر امت کے سامنے پیش کرو۔ تمہارے پیچھے بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہوں گے۔ کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی اسٹیج ہو، تمہیں اسٹیج پر بلایا جائے گا، تمہاری بات سنی جائے گی، تمہاری بات پر لبیک کہا جائے گا، اور تمہاری بات پر لاکھوں لوگ اپنی جان پیش کرنے کے لیے قربان ہوں گے۔ یہ تقریر کے اندر صلاحیت ہے، یہ تقریر کے اندر جاذبیت ہے۔ ایک مقرر، ایک شعلہ بیاں مقرر، ایک خطیب ایک طاقت رکھتا ہے، پورے ملک کو ہلانے کی طاقت رکھتا ہے، پورے ملک کو جھنجھوڑنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن ایسا مقرر بھی ہونا چاہیے، اس کے اندر وہ جوہر ہونا چاہیے، اس کے اندر وہ ملکہ ہونا چاہیے، اس کے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کے اندر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ شروع دور کے اندر، مکی زندگی کے اندر ایمان والوں پر، مسلمانوں پر بڑے ظلم ڈھائے جاتے تھے، بڑے ستم کیے جاتے تھے۔ اس ظلم و ستم سے نکلنے کے لیے چند صحابہ کرام مکے سے ہجرت کر کے دوسری جگہ گئے، اور ان کے امیر، ان کے سردار حضرت جعفر طیار تھے۔ جب عیسائیوں کے بادشاہ کے سامنے مسلمانوں کے خلاف مقدمہ کیا گیا اور ان مسلمانوں کو عیسائیوں کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، تو جعفر طیار آگے بڑھے اور انہوں نے جو خطاب کیا، جو تقریر کی، پورے ملک کا نقشہ ہی بدل دیا۔ جس ملک کے اندر ایمان والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اسی ملک کے بادشاہ نے ایمان والوں کے لیے خیمے بنوائے اور ان کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی۔ یہ تقریر کے اندر جاذبیت ہے، یہ خطاب کے اندر صلاحیت ہے، یہ خطیب کے اندر ملکہ ہے کہ وہ بگڑے ہوئے حالات کو، وہ مخالف حالات کو، وہ مخالف ہواؤں کو اپنے تابع کر سکتا ہے اور اپنے فیور میں کر سکتا ہے۔ یہ تقریر اور مقرر کے اندر صلاحیت ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری ہمارے ایشیا کے عظیم خطیب گزرے ہیں۔ کوئی بھی مسلمانوں پر حالات ہو، کیسا بھی موقع ہو، ہر موقع پر عطا اللہ شاہ بخاری کی جب تقریر ہوا کرتی تھی، اس تقریر کے اندر ملک کا نقشہ ہی چینج ہو جاتا تھا، ملک کا نقشہ ہی بدل جایا کرتا تھا۔ اس لیے آج میں اپنے ان طالب علم بھائیوں سے، میں بھی آپ کی طرح طالب علم ہوں، میں ذرا عمر میں بڑا ہوں، آپ سے چند سال پہلے دنیا میں آیا اور آپ سے پہلے میں نے اس نصاب کو پورا کیا، اور آپ اسی ڈگر پر آپ چل رہے ہو۔ آپ سے میری یہی درخواست ہے کہ آپ تقریر کے جوہر کو اجاگر کریں۔ اللہ نے آپ کے سینوں کے اندر کئی صلاحیتیں پنہا کی ہیں، کئی صلاحیتیں رکھی ہیں، آپ کے سینوں کے اندر کئی صلاحیتیں دبی ہوئی ہیں۔ ان صلاحیتوں کو اجاگر کریں، آپ مشق کریں، آپ کوشش کریں۔ آج آپ کے سامنے یہ ماحول سازگار ہے، امت نے آپ کے لیے اتنی بڑی بلڈنگ تیار کی ہے، اتنے سارے اساتذہ رکھے ہیں، امت ان پر اپنا خون پسینہ ایک بہا کر کے ان کے خرچ برداشت کرتی ہے، صرف آپ کے لیے۔ آپ ان سے خوب فائدہ اٹھائیں، آپ اپنے اندر کی پنہا صلاحیتوں کو اجاگر کریں۔ ایک خطیب اور بہترین خطیب کیسے تیار ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے پیدائشی طور پر خطابت کا ملکہ عطا کیا ہوا ہوتا ہے، وہ تھوڑی سی محنت سے اور تھوڑے سے ماحول ملنے سے ایک شاندار خطیب بن جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو برابر صلاحیت نہیں عطا فرماتے ہیں۔
یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے ہر انسان میں الگ الگ صلاحیت رکھی ہے۔ کسی میں نعت خوانی کی صلاحیت ہے، کسی میں تقریر کی صلاحیت ہے، کسی میں درس اچھا دینے کی صلاحیت ہے، کسی میں کوئی اور صلاحیت ہے۔ ہر طالب علم اپنی محنت کا ایک میدان بنائے۔ جس کو اللہ نے بہترین آواز دی ہے وہ حمد کو، نعتوں کو، غزلوں کو اپنی محنت کا میدان بنائے۔ یہ بھی ایک محنت کا میدان ہے۔ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ یوٹیوب پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر روزانہ ہزاروں نعت خوانوں کو سنتے ہوں گے۔ کتنی بہترین نعتیں پڑھتے ہیں، لاکھوں لوگ ان کے مداح ہیں اور ان کو سننے والے ہیں۔ آپ لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں مقررین کو دیکھتے ہوں گے، لاکھوں لوگ ان کے عاشق ہیں اور ان کے مداح ہیں۔ انہوں نے پہلے اپنے بچپن کے اندر، اپنے تعلیم کے دور کے اندر آپ کی طرح ہی کسی مدرسے کے اندر، کسی اسکول کے اندر، کسی مکتب کے اندر رہ کر کے اپنی صلاحیتوں پر محنت کیے ہیں، تو آج امت نے ان کو تسلیم کیا، آج ان کو سنا جاتا ہے۔ آپ کے پاس بھی وقت ہے، آپ کے پاس بھی ٹائم ہے، آپ بھی اپنے آپ پر جد و جہد کرو، آپ اپنے آپ پر محنت کرو اور اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو، اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کریں، ان پر محنت کریں اور اپنے آپ کو کچھ بنائیں۔ ایک بہترین مقرر کیسے بن سکتا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے محنت۔ تمنیت ان تمسی فقیہا مناظر بغیر عناء الجنون فنون۔ ایک شاعر کہتا، عربی کا شاعر، تیری تمنا تو یہ ہے کہ تو بڑا شاعر بھی بنے، تو بڑا مناظر بھی بنے، بڑا خطیب بھی بنے، شیخ الحدیث بھی بنے، مقرر بھی بنے، محدث بھی بنے، سب کچھ بنے اور سوتا بھی رہے۔ یہ کبھی ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کچھ بننا ہے تو اس کے لیے کچھ کرنا بھی پڑے گا، اگر کچھ پانا ہے تو اس کے لیے کچھ کھونا بھی پڑے گا، اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ دینا بھی پڑے گا۔ جب آپ کچھ بننا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے جد و جہد کریں، آپ اس کے لیے محنت کریں، اپنا وقت اس کے لیے دیں، اپنی صلاحیتوں کو اس کے لیے خرچ کریں، اپنے آپ کو اس میں لگائیں۔ جب آپ کسی چیز میں اپنے آپ کو لگائیں گے تو اس چیز کو پا لیں گے۔ اسی کو کہتے ہیں من قرع الباب وجد وجد، جو کسی دروازے کو لگاتار کھٹکھٹاتا رہے ایک دن وہ دروازہ کھل جائے گا۔ اس لیے آپ جو بننا چاہتے ہیں، مقرر بننا چاہتے ہیں یا محدث بننا چاہیں یا خطیب بننا چاہیں یا عربی کا ادیب بننا چاہیں، جس چیز میں آپ کو شوق ہو اس چیز کے لیے آپ بڑی جد و جہد کریں اور محنت کریں۔ محنت کے سامنے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، محنت سے آپ ہر میدان کو فتح کر سکتے ہیں۔ ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وقت کا محدث بنائے، مقرر و خطیب بنائے اور آپ خوب پھلے پھولے اور دنیا میں آپ خوب ترقی کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔